خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کا ایک حصہ جو اردو آڈیو بکس یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہے، ہماری گفتگو کی بنیاد ہے۔ جی، اور ہمارا مقصد یہ کھوج لگانا ہے کہ انبیاء کرام جو مختلف زمانوں اور علاقوں میں آئیں، ان سب کی دعوت میں وہ کون سی ایک مشترکہ بنیادی بات تھی؟ بالکل، وہ مرکزی پیغام کیا تھا جس کی طرف وہ سب انسانیت کو بلاتے رہے؟ تو آئیے اس گہری گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ضرور۔ اچھا، تو سب سے پہلی بات جو ذرائع سے بالکل واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نبی، چاہے وہ کہیں بھی آئے ہوں، بابل میں، مصر میں یا کہیں اور، ان سب نے ایک ہی دعوت۔ جی ہاں، بالکل ایک ہی پیغام، اور وہ پیغام تھا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ قرآن میں بار بار ہمیں ملتا ہے۔ یعنی توحید، بس اللہ کو ایک ماننا۔ صرف ماننا نہیں، بلکہ اسے اپنا واحد الہ، واحد حاکم، واحد قابل اطاعت ہستی تسلیم کرنا۔ یہ اصل میں مکمل سرنڈر ہے۔ اچھا، ذرائع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا نمایاں ہے۔ انہوں نے کتنی واضحات سے اپنی قوم کو، حتیٰ کہ اپنے والد کو کہا کہ بھئی کفر اور ایمان ساتھ نہیں چل سکتے۔ جب تک آپ لوگ ایک اللہ کو نہیں مانتے، بتوں کو نہیں چھوڑتے، ہمارے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ انہوں نے شرک سے مکمل برات کا اعلان کیا۔ اور یہی چیز ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں بھی نظر آتی ہے۔ فرعون کے دربار میں جب وہ گئے تو بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ تو بات کی بات تھی۔ پہلا پیغام کیا تھا؟ پہلا پیغام یہی تھا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور وہ رب کون ہے؟ وہ جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، اسے ایک شکل دی اور پھر راستہ دکھایا۔ یعنی پہلے اللہ کی حاکمیت کا اعلان۔ بالکل، انہوں نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا، اور پھر بنی اسرائیل کو بھی جب فرعون سے نجات ملی تو انہیں بھی یہی کہا کہ یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، پس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ محض کوئی سیاسی آزادی کی جنگ نہیں تھی۔ اصل میں بنیادی نقطہ ہمیشہ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کا اقرار ہی رہا۔ سیاسی آزادی اور باقی چیزیں اسی کے تحت آتی تھیں۔ ٹھیک، تو یہ جو بنیادی پیغام تھا، یعنی اللہ کی بندگی، اس کے کچھ لازمی اجزا بھی ہوں گے؟ ذرائع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے حوالے سے 3 نکات بتاتے ہیں۔ کیا یہ نکات سب انبیاء کی دعوت میں مشترک تھے؟ جی، دراصل وہ 3 نکات صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص نہیں ہیں۔ یوں سمجھیں کہ وہ ہر نبی کی دعوت کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ اچھا، وہ کیا ہیں؟ پہلا نقطہ کیا تھا؟ پہلا نقطہ یہ کہ حاکمیت، بندگی اور اطاعت خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ یعنی سوورن کون ہے؟ صرف اللہ، کسی اور کو یہ درجہ دینا شرک ہے۔ ٹھیک، یعنی حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ اور دوسرا نقطہ؟ دوسرا یہ کہ جو نبی اللہ کی طرف سے آیا ہے اسے اللہ کا نمائندہ مان کر اس کے حکم کی پیروی کی جائے۔ نبی کی اطاعت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ اسے اتھارٹی تسلیم کیا جائے۔ جی ہاں، اتھارٹی، رہنما جس کی بات مانی جائے گی۔ اور تیسرا نقطہ؟ تیسرا یہ کہ زندگی گزارنے کے اصول، یعنی کیا جائز ہے، کیا ناجائز، کیا حلال، کیا حرام، یہ طے کرنے کا اختیار بھی صرف اللہ کو ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین یا اپنی خواہشات پر مبنی اصول، ان سب کو رد کر کے صرف اللہ کے قانون یعنی شریعت کو ماننا ہے۔ یہ تو بہت جامع بات ہوگی۔ یعنی اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ جو بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ فلاں نبی صرف اخلاق سکھانے آئے تھے یا فلاں صرف قوم کو بچانے، یہ سوچ درست نہیں۔ ذرائع تو یہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط فہمی ہے۔ یہ تقسیم کہ کسی کا مشن روحانی، کسی کا سیاسی، یہ انبیاء کی دعوت کی اصل روح کو نہ سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ تو پھر اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد ہر نبی کا ہمیشہ ایک ہی رہا، انسان کو انسان کی غلامی سے نکالنا، اپنی خواہشات کی غلامی سے نکالنا، اور جو خود ساختہ خدا بنے بیٹھے ہیں ان کی حاکمیت سے نکال کر صرف ایک اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی میں داخل کرنا۔ گویا جھگڑا ہمیشہ اسی بات پر رہا کہ اصل مالک کون ہے، اتھارٹی کس کی ہے، زندگی کس کے نظام کے تحت چلے گی۔ اللہ کی۔ ٹھیک ہے، اب اگر یہ مشن ایک تھا تو قرآن رسولوں کو بھیجنے کا ایک بڑا مقصد یہ بتاتا ہے کہ وہ مبشر اور منذر تھے، خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سورۃ النساء کی آیت کا حوالہ بھی آتا ہے،
جی، قرآن کہتا ہے رسولوں کو خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا گیا تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اسے اتمام حجت کہتے ہیں۔ اتمام حجت یعنی اللہ نے بات پہنچانے کا، حق واضح کرنے کا پورا اہتمام کر دیا۔ کوئی یہ عذر یا بہانہ پیش نہ کر سکے کہ مجھے تو صحیح بات معلوم ہی نہیں تھی یا مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں۔ اچھا، یعنی ذمہ داری پھر انسان پر آ گئی۔ بالکل، اللہ نے تو پیغمبر بھیج دیے، کتابیں اتار دیں، ہدایت کا راستہ روشن کر دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا یا جان بوجھ کر انکار کرتا ہے یا دوسروں کو گمراہ کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ اللہ نے تو حجت تمام کر دی۔ یہ اتمام حجت والی بات کو اگر ہم رسول پر ایمان لانے کے عملی تقاضے سے جوڑیں تو کیا صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ میں مانتا ہوں؟ سورۃ النساء کی ہی ایک اور آیت کا حوالہ ہے کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ اطاعت پر اتنا زور کیوں ہے؟ یہ نقطہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسول کو بھیجنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کی بات مانیں، اس کی پیروی کریں۔ صرف دل میں مان لینا یا زبان سے کہہ دینا کافی نہیں۔ یعنی عمل اصل چیز ہے۔ جی، رسول جو نظام زندگی لایا ہے، جو قانون لایا ہے، جو ہدایات دی ہیں، ان پر عمل کرنا، انہیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہی ایمان کا اصل تقاضا ہے۔ اگر کوئی رسول کو مانے مگر اس کے حکموں پر نہ چلے تو اس کا ماننا ایک طرح سے بے معنی ہو جاتا ہے۔ تو اطاعت لازم ہے۔ قرآن کہتا ہے اذن الہی سے، یعنی اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت فرض ہے۔ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں۔ جب ہم اطاعت کی بات کرتے ہیں تو اس کا دائرہ کیا ہے؟ کیا صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یا یہ پوری زندگی پر محیط ہے؟ یہی وہ دین کے غلبے والی بات آ جاتی ہے سورۃ الصف میں جس کا ذکر ہے۔ جی ہاں، یہ بہت اہم تصور ہے۔ عربی میں دین صرف مذہب نہیں ہوتا۔ اچھا؟ دین کا مطلب ہے ایک مکمل ضابطۂ حیات، ایک نظام، ایک طریقہ جس پر زندگی گزاری جائے، جس کی بنیاد پر اطاعت کی جائے۔ تو آیت کہتی ہے کہ اللہ نے رسول کو ہدایت اور دین حق یعنی سچا نظام زندگی دے کر بھیجا تاکہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اسے تمام دیگر ادیان یعنی تمام دیگر نظام ہائے زندگی پر غالب کر دے۔ اوہو، غالب کر دے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا یہ صرف نظریاتی غلبہ ہے یا؟ ذرائع کے روح سے یہ صرف نظریاتی یا روحانی غلبہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بھیجا ہوا نظام زندگی عملی طور پر غالب آئے۔ وہ کسی دوسرے انسانوں کے بنائے ہوئے نظام کے نیچے دب کر یا اس کے برابر رہ کر نہیں آ سکتا۔ یعنی وہ مین آپریٹنگ سسٹم بننے آیا ہے، کسی دوسرے سسٹم کے اندر چلنے والی ایپ نہیں۔ بالکل، کیا خوب مثال دی آپ نے۔ رسول اللہ کی حاکمیت کا نمائندہ ہے۔ اس کا لایا ہوا دین یعنی نظام غالب ہونے کے لیے آتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ معاشرے، ریاست، قانون، معیشت، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق چلے۔ تو اگر کوئی دوسرا نظام ہو تو؟ اگر کوئی دوسرا نظام ہو بھی تو وہ اللہ کے نظام کی بالادستی تسلیم کر کے اس کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہے۔ جیسے اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو جزیہ دے کر اپنے مذہبی معاملات میں آزادی ہوتی ہے، مگر ریاست کا مجموعی قانون اور حاکمیت اللہ کے دین کی ہوتی ہے۔ تو یہ دین کا غلبہ انبیاء کے مشن کا ایک لازمی حصہ تھا؟ جی بالکل۔ اسی سے جڑی ہوئی بات فساد فی الارض اور صلاح کی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ زمین میں بگاڑ کی اصل وجہ کیا ہے اور انبیاء اسے کیسے ٹھیک کرنے آتے ہیں؟ ذرائع کے مطابق زمین پر فساد یعنی بگاڑ، خرابی، ظلم، ناانصافی، اس کی جڑ یہ ہے کہ انسان اللہ کی بندگی سے نکل جاتا ہے۔ یعنی اللہ کی نافرمانی؟ ہاں، اور صرف نافرمانی نہیں بلکہ اللہ کو چھوڑ کر یا تو اپنی خواہشات کا بندہ بن جاتا ہے یا پھر دوسرے انسانوں، اداروں، نظریات کو اپنا حاکم بنا لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے یا دوسروں کے کہنے پر اصول اور قانون بناتا ہے تو لازماً بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اور انبیاء کا کام؟ انبیاء کا کام اسی فساد کو مٹانا اور اس کی جگہ صلاح قائم کرنا ہے۔
صلاح کا مطلب ہے درستی، بھلائی، امن، چیزوں کا اپنی صحیح جگہ پر ہونا۔ وہ چاہتے ہیں کہ زمین کا نظام واپس اس فطری بنیاد پر آ جائے جس پر اللہ نے اسے بنایا تھا، یعنی اللہ کی بندگی اور اس کی ہدایت کی پیروی۔ تو یہ کوئی معمولی اصلاحی کوشش نہیں تھی؟ نہیں، ہرگز نہیں، یہ پورے نظام کو بدلنے کی دعوت تھی۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ یہ ایک انقلابی دعوت تھی جو انسان کی سوچ، اخلاق سے لے کر معاشرت، سیاست، قانون، ہر چیز کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا چاہتی تھی، تاکہ زمین فساد سے پاک ہو کر امن اور انصاف کی جگہ بن جائے؟ جی بالکل یہی مقصد تھا۔ اچھا، جب کوئی نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رب العالمین کا نمائندہ ہوں، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ بھی نکلتا ہوگا کہ وہ اپنی اطاعت کا مطالبہ کرے؟ یقیناً، یہ تو منطقی بات ہے۔ جو تمام جہانوں کے مالک کا نمائندہ ہے، وہ محکوم بن کر تو نہیں رہ سکتا، وہ تو حاکم بن کر آتا ہے، اللہ کا حکم چلانے کے لیے آتا ہے۔ یعنی وہ کسی اور کی حاکمیت تسلیم نہیں کر سکتا، چاہے وہ بادشاہ ہو، پارلیمنٹ ہو یا کوئی اور؟ بالکل، رسول کا منصب ہی یہی ہے کہ وہ صرف اللہ کی حاکمیت قائم کرے۔ کسی غیر اللہ کے نظام کو، کسی طاغوت کو تسلیم کرنا اس کے منصب کے خلاف ہے۔ اسی لیے تو ہر نبی کو اپنے زمانے کے مروجہ باطل نظاموں سے ٹکرانا پڑا۔ سمجھ گیا۔ آخر میں اتمام حجت کے حوالے سے ایک اور آیت کا ذکر تھا، سورۃ القصص سے۔ رسول بھیجنے کی ایک اور وجہ؟ جی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اس لیے بھیجے تاکہ اگر لوگوں پر ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ اے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ تو یہ پھر وہی بات آ گئی کہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ جی بالکل، حجت تمام کرنا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں، ہر قوم میں نبی کا آنا ضروری ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ذرائع اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ جب تک پچھلے نبی کی تعلیمات محفوظ ہیں، کتاب میں تحریف نہیں ہوئی اور وہ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں، تب تک نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ تو پھر ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب تعلیمات بھلا دی جائے، ان میں تبدیلی کر دی جائے، گمراہی اتنی پھیل جائے کہ حق کا پہچاننا مشکل ہو جائے، تب اللہ اپنی رحمت سے کسی نئے نبی کو بھیجتا ہے یا دین کی تجدید کا انتظام کرتا ہے تاکہ پھر سے حجت قائم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی ساری گفتگو کو سمیٹیں تو چند باتیں بہت واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ تمام انبیاء کا بنیادی پیغام اور مشن ایک ہی تھا، اللہ واحد کی بندگی اور مکمل اطاعت۔ جی، دوسری یہ کہ رسول کو ماننے کا مطلب صرف زبانی اقرار نہیں، بلکہ اس کے لائے ہوئے دین یعنی پورے نظام زندگی کو اپنانا اور اسے غالب کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ تیسرا، وہ مبشر اور منذر تھے تاکہ انسانوں پر اللہ کی حجت تمام ہو جائے، کوئی بہانہ باقی نہ رہے۔ اور چوتھا یہ کہ وہ زمین سے فساد یعنی اللہ سے بغاوت پر مبنی نظاموں کو مٹا کر صلاح یعنی اللہ کے عدل و رحمت پر مبنی نظام قائم کرنے آئے تھے۔ یہ ایک مکمل انقلابی پروگرام تھا۔ بالکل، اور یہ سمجھنا کہ ان کی دعوت صرف چند عبادات تک نہیں تھی بلکہ پورے نظام زندگی کی تبدیلی کا مطالبہ تھا، یہ آج شاید بہت اہم ہے۔ یقیناً بہت اہم ہے۔ اس ساری گفتگو کے بعد ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے، شاید اس پر سوچنا ہم سب کے لیے مفید ہو۔ انبیاء کرام کا یہ جو جامع مشن تھا، اللہ کی حاکمیت کا قیام، فساد کا خاتمہ، صلاح کا قیام، اس مشن کو آج کے دور میں 21ویں صدی میں سمجھنا ہمارے لیے ایک فرد کے طور پر اور ایک معاشرے کے طور پر کیا معنی رکھتا ہے؟ اس سے ہمیں کیا عملی رہنمائی مل سکتی ہے؟